ملت ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے. میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم. ہندوستان کل 15 اگست کو 72ویں یوم آزادی منائے گی، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہندوستان اس 72ویں آزادی میں، یوم آزادی میں، کیا وہی محسوس کرے گا پورا ہندوستان جو بی آر امبیڈکر، مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو جو خواب سجائے تھے، کیا وہ خواب ہندوستان کے لیے پورے ہوئے ہیں؟ کیا جو پہلے مسلمان، دلت اور جو بھی اقلیتی طبقے ہیں ان کی جو حالت تھی کیا اب بھی وہی ہے یا اب بہتر ہوئی ہے؟ ان ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ہسٹری کے ٹیچر ڈاکٹر محمد تعظیم سر سے. آپ کا بہت بہت سواگت ہے سر. شکریہ. سب سے پہلے سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم آج کے دور سے 1947 کے دور سے کمپیئر کریں، دلتوں اور مسلمانوں اور دیگر جو بھی اقلیتی طبقے ہیں ان کا اگر موازنہ کریں تو اس دور میں دلتوں، مسلمانوں، اقلیتی طبقے کی حالت بہتر تھی یا ابھی حالت بہتر ہے یا کیا ہے؟ نہیں، آپ یہ کس تناظر میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ حالت معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے؟ سماجی اعتبار سے. سماجی اعتبار سے اگر ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سے بہتر نظر آتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ چونکہ ہندوستان میں بنیادی طور پر آزادی کے بعد جو ہے وہ ہم ووٹ پالیٹکس کی طرف بڑھ گئے اور اس کے اندر ہم نے ووٹ بینکس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. اس کے تحت دلت بھی ایک ووٹ بینک کی حیثیت رکھنے لگے. تو ظاہری بات ہے جب ووٹ بینک کی سیاست شروع ہوتی ہے تو پھر سماج کے اندر کچھ طبقوں کو پچھڑا بنائے رکھنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو سماجی اعتبار سے ان 72 سالوں میں جو ترقی دلتوں کی یا اقلیتی طبقے کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی. اس کے لیے کافی حد تک ذمہ دار ان کے اپنے نمائندے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ووٹ پالیٹکس بھی ہے. اگر ان کے اپنے نمائندے اس ایماندارانہ کوشش کرتے تو شاید دلتوں کی اور اقلیتوں کے حالات جو ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو سکتے تھے، جو نہیں ہو پائے. مطلب ذمہ دار پالیٹکس، ذمہ دار جو ہے وہ سیاست ہے. ایک تو چلا آ رہا ہے ایک ٹریڈیشن ہندوستان کے اندر ہزاروں سالوں سے کہ وہ ایک طبقے کو جو ہے وہ ہم نے دلت بنا دیا یا اس کو بہت پچھڑا کر دیا. تو ظاہری بات ہے کہ اس طبقے کو آپ فارورڈ کرنے میں وقت لگے گا اور اس کو فارورڈ کرنے کا سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ تعلیم ہے. لیکن ہندوستان کے اندر تعلیم اس لحاظ سے نہیں پھیل پائی آزادی کے بعد جس تیزی کے ساتھ پھیلنا چاہیے تھی. ہم اتنے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز نہیں بنا پائے یا ہم وہ مواقع پیدا نہیں کر پائے کہ بچے اعلیٰ تعلیم کی طرف بڑھیں، بلکہ ہم نے تعلیم کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، ایک پبلک اسکول اور ایک سرکاری اسکول. سرکاری اسکولوں کے حالات آپ سب جانتے ہیں کیا حال ہیں، اور پرائیویٹ اسکول کے اندر ہر آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا اس تعلیم کو. تو ظاہری بات ہے کہ وہ طبقہ آہستہ آہستہ سیاست سے اپنے حقوق سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اب تعلیم آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سیاست کی نظر ایک بہت بڑے طبقے کو جو تعلیم کی طرف آگے بڑھائے، ایسے مواقع ملیں یا نیچے سے نکل کر آ رہا ہے اس کو روک دیں، آپ اس کو آگے مواقع نہ ملیں، اس لیے کہ معاشی اعتبار سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے یا اعلیٰ تعلیم کی طرف بڑھ سکے، اس لیے کہ وہ اتنی مہنگی ہے. تو یہ سب ووٹ پالیٹکس کی بنیاد پر زیادہ ہے اور سماجی اعتبار سے اپنی جگہ ہے اور سماجی اعتبار سے اسے بنائے رکھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. جب ووٹ پالیٹکس ہے تو سسٹم کو اسی طرح سے بنائے رکھا جائے تاکہ ان کے اندر احساس کمتری جو ہے بنائے رکھا جا سکے تاکہ وہ آگے آنے کی ہمت نہ کر سکیں. وہی سب چل رہا ہے اس وقت ہندوستان میں. تو ابھی کل جو ہے سوتنترتا سینانی ہیں، ہم ان کو یاد کرتے ہیں، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کس نے تحریک آزادی کی شروعات کی؟ وہ کون لوگ تھے اور اس کی شروعات کب ہوئی؟ کیونکہ 1857 کی بغاوت پر کئی طرح کے سوال اٹھتے ہیں کہ یہ شروعاتی تحریک نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی تحریکیں ہو چکی ہیں. تو دیکھیے، اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا کر بات کریں 1857 کو، 1857 کے واقعات کو، ایک طبقہ مورخین کا یہ کہتا ہے کہ وہ ایک پرانے سسٹم کو جو ہے وہ دوبارہ سے ریسٹور کرنا چاہتے تھے جو ان کے ہاتھ سے نکل گیا. میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، انگریزوں نے ہندوستان میں 1757 کے بعد عملاً حکومت کرنا شروع کر دیا تھا اور بنگال وہ علاقہ تھا، بنگال پریسیڈنسی جسے کہا جا رہا ہے، جہاں پر انگریزی حکومت قائم ہوئی. وہاں پر انگریزوں کو حکومت چلانے کے لیے ایک ایسا طبقے کی ضرورت تھی جو ان کا معاون و مددگار بن سکے. تو لہٰذا اس کے لیے انہوں نے وہاں پر جدید تعلیم کی شروعات کی، انگریزی تعلیم کی شروعات کی. اور سب سے پہلے انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو طبقہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے وہ بنگال میں آ رہا ہے یا مدراس پریسیڈنسی میں آ رہا ہے یا بامبے پریسیڈنسی کے اندر آ رہا ہے.
جب یہ تعلیم یافتہ طبقہ ابھر رہا ہے آہستہ آہستہ، تو 1857 کے اندر یہ تعلیم یافتہ طبقہ ایک طرف تماشائی بنا ہوا ہے، اس کا حصہ نہیں ہے 1857 کی بغاوت کا، اس لیے کہ وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو باغی ہیں یا جو بغاوت کر رہے ہیں، یہ اس پرانے نظام کو لے کر آنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے کوئی مستقبل کا لائحہ عمل نہیں ہے، کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا حالات ہوں گے۔ لیکن وہ جلد یہ ریئلائز کر جاتا ہے کہ ہم نے ان کا ساتھ نہ دے کر غلطی کی، اس لیے وہ پھر ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کرتے ہیں علاقائی طور کے اوپر، جیسے بامبے میں بن رہا ہے، مدراس میں بن رہا ہے، کلکتہ کے اندر بن رہے ہیں، اس طرح کی آرگنائزیشنز جو آہستہ آہستہ اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس لیے کہ سرکاری سطح پر، نوکری کی سطح کے اوپر یہ جو پڑھا لکھا طبقہ تھا یہ بھی صرف بابو بن کر رہ گیا تھا، ان کو ساتھ وہ والی حیثیت نہیں تھی جو ہندوستان میں یورپین کو حاصل تھی یا انگریزوں کو حاصل تھی۔ تو یہ طبقہ یہ طبقہ جو ہے وہ پھر اپنے حقوق کے لیے، اپنے مراعات کے لیے، یا یہ کہیے کہ ایک ایسے حالات، سازگار حالات کے لیے جدوجہد کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ایک ریسنٹمنٹ بڑھ رہا ہے، اس میں ہندوستانی زمیندار بھی ہیں، ہندوستان کا پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، ایک ایسا طبقہ بھی ہے اس کے اندر جو یورپ سے پڑھ کر آ رہا ہے، جس نے یورپ کو قریب سے دیکھا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یورپ میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، جمہوریت جس انداز میں ابھر کر سامنے آئی ہے، یا انسانی حقوق کی جس انداز میں بات کی جا رہی ہے وہاں پر، ان تمام سے وہ متاثر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انگریزوں کے اندر بھی یا یورپینس میں بھی جو ہندوستان کے اندر ڈیپیوٹڈ کلاس ہے، اس میں ایک طبقہ ایسا ہے جس سے ہم ریڈیکل کلاس کہتے ہیں، کہ وہ ایک جو ہیومنزم کی بات کر رہا تھا، تو وہ بھی ہندوستان کے اندر ایسے لوگوں کو جو ہے پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی کے نتیجے میں 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آ رہی ہے، اور وہ شروع کے اندر جو ہے وہ جو ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ بیسیکلی رائٹس کی کر رہی ہے، اسی لیے وہ آزادی کی ڈیمانڈ نہیں کر رہی، آزادی کی بات نہیں کر رہے، بلکہ کانسٹیٹیوشنل ریفارم کی بات کر رہی ہے یا کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی بات کر رہی ہے۔ لیکن 1905 کا جو ایپیسوڈ ہے ہندوستان کی تاریخ کے اندر، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے میری نظر میں۔ بنگال کا جو ڈویژن ہے وہ صرف ایک ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں ہے، یا صرف یہ کہہ دینے سے کہ صاحب وہ بنگال ایک ایسا صوبہ تھا کہ جہاں پڑھا لکھا طبقہ زیادہ تھا، اس کے اندر وہ ایک انڈیپینڈنس کی آگ جو ہے وہ زیادہ بھڑک رہی تھی، اس لیے اس کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے کیا جائے، یا یہ کہ ہندو مسلم آبادی کو توڑنے کے لیے کیا جائے۔ اس کے ساتھ کئی چیزیں ابھر کر آئی ہیں۔ وہ بنگال کا موومنٹ ریزن کیا تھے، مطلب اس کو ریزن بیسیکلی تو اس کے جو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہاں پر بنگال پریسیڈنسی کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ حکومت کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں، وہ اخبارات کی شکل میں، لیڈروں کی شکل میں، تقاریر کی شکل میں وہ چیزیں ابھرنا شروع ہو رہی ہیں۔ تو میں نے سب سے پہلے وہیں سے شروعات ہوئی، ہاں وہیں سے شروعات ہو رہی ہے، اور اس موومنٹ کو توڑنے کے لیے جو 1905 کے اندر بنگال کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ڈویژن ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ اس لحاظ سے میں اسے کہہ رہا ہوں کہ وہیں سے ہم ایک موومنٹ کو نیشنل موومنٹ کی شکل میں ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، وہیں سے ہم ہندوستان کی سیاست کے اندر کمیونلزم کو ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، وہیں سے ہندوستان کی سیاست کے اندر میری اپنی سمجھ یہ کہتی ہے کہ ہم ہندوستان کے ڈویژن کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کئی چیزیں وہ ایک ساتھ اگر ہم دیکھیں گے اس کے اندر تو وہ ابھر رہی ہیں۔ اس لیے کہ 1906 میں انڈین مسلم لیگ کی شروعات کی جا رہی ہے، اور یہ وہ پڑھا لکھا مسلم طبقہ ہے اور جو زمیندار طبقہ بھی ہے، سمجھے، اس کو انگریز آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہندو مسلم یونٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے، چونکہ 1905 کا ڈویژن جو ہے وہ ہندو مسلم یونٹی کا بھی ایک بہت بہترین مثال ہے، اور اسی میں ہم پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی کا پارٹیسپیشن بھی اس کے اندر آزادی کی لڑائی میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، عورتیں بچے بڑی تعداد میں اس میں شریک ہو رہے ہیں، جو اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس سے پہلے موومنٹ جو ہے وہ کہیے کہ ہندوستان کا پڑھا لکھا ایک خاص طبقے کے ہاتھ میں، لیکن وہ اب وہاں سے نکل کر عوام تک پہنچ رہا ہے، یا عوام اویئر ہو رہے ہیں اس سلسلے کے اندر۔ تو وہیں سے پھر 1911 کے اندر ہندو مہاسبھا کا بننا، یہ دو چیزیں ایسی رہی ہیں جس نے ہندوستانی آزادی کی جدوجہد میں ایک ایسے ذہن کو جو مذہب کی بنیاد پر سوچ سکتا تھا اس کو دو دھڑوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی، ہندو ذہن بنانے کی کوشش کی اور مسلم ذہن بنانے کی کوشش، ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ کی شکل کے اندر۔ اور انگریزوں کا مقصد یہ تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس جو آزادی کی جدوجہد کر رہی ہے اس کو کمزور کیا جا سکے، اور یہیں سے پھر آگے بہت سے واقعات اس طرح کے ابھرتے چلے گئے جس نے آگے چل کر کمیونل پولیٹکس کو اور زیادہ بڑھاوا دینے کی کوشش کی،
اور اس کا انجام پھر ہندوستان کے بٹوارے پر ختم ہوتا ہے. تو یہ بٹوارے پر جب آپ آئے گئے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کار بٹوارے کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اب اس کی شروعات کب ہوئی؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ محمد علی جناح ایک سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ محمد علی جناح ان کے لیے پوری طرح سے ذمہ دار ہے، اور وہ یہ بھی کہے کہ میرے پاس اس کی پوری ثبوت ہے. تو آخر کن کو ذمہ دار مانا جائے؟ دیکھیے کسی ایک کو ذمہ دار آپ قرار نہیں دے سکتے. سپریم کورٹ کے وہ وکیل جس کی بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے شخص جسونت سنگھ کی بھی ابھی کتاب آئی تھی، اس کے اندر انہوں نے بھی جناح کو جو ہے وہ پوری طرح سے ذمہ دار نہیں مانا ہے. دیکھیے وہ حالات جس طرح کے ابھرتے ہوئے سامنے آ رہے ہیں اور کمیونلزم جس انداز کا ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اس نے ان حالات کو اور زیادہ بڑھاوا دینے کی کوشش کی اور سماج کے ایک سیکشن کے اندر ایک ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کرنے کے اندر کہیں نہ کہیں کانگریس بھی ذمہ دار ہے اس کے اندر. کہ کانگریس نہیں، کسی ایک پارٹی کو میں ذمہ دار نہیں مانتا اور کسی ایک لیڈر کو ذمہ دار نہیں مانتا. اس کے اندر مسلم لیگ کے اور کانگریس کے دونوں لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کے شریک ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ اس ماحول کو بہتر بنایا جا سکتا تھا، اس لیے کہ وہ جو لیڈران ہیں وہ بڑے اثر و رسوخ والے ہیں جو عوام پر رکھتے ہیں. اگر وہ لوگ اپنے ذاتی اغراض کو بھول کر یا اپنی ایگو کو بھول کر ایک کمپرومائزنگ پوزیشن میں آتے تو شاید حالات ایسے نہیں ہوتے، بٹوارا نہیں ہو پاتا. اور ایک دوسری چیز بھی اس سے الگ ہٹ کر ایک چیز اور ہے، اس کے اندر انگریز بھی کافی حد تک ذمہ دار ہیں. اس لیے کہ دیکھیے 1945 کے اندر ورلڈ وار ختم ہو رہی ہے اور جب ورلڈ وار ختم ہوئی ہے تو اس وقت آلموسٹ یہ طے ہو چکا کہ اب پولیٹیکل امپیریلزم کنٹینیو نہیں کرے گا. اور جب پولیٹیکل امپیریلزم کنٹینیو نہیں کرے گا تو ظاہر یہ بات ہے کہ یہ سپر پاورز ہیں یہ کس طرح سے پورے دنیا کو کنٹرول کریں. تو اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامک امپیریلزم اور کلچرل امپیریلزم جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے اور دنیا کو کچھ بلاکس میں بانٹا جا رہا ہے. ایک کمیونسٹ بلاک ہے اور نان کمیونسٹ بلاک ہے اور ان کے بانٹنے کے اندر جو ہے وہ ایسے علاقے چوز کیے جا رہے ہیں جو پولیٹیکلی انسٹیبل ہوں تاکہ یہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا فائدہ یہ سپریم پاور جو ہے وہ اٹھا سکیں. اور چونکہ ہتھیار ایک بہت بڑی مارکیٹ کی شکل میں سامنے آ رہا ہے تو کافی حد تک انگریز بھی ذمہ دار ہیں کہ اس ایشیا کے علاقے کے اندر ایک ایسا خطہ پیدا کر دیا جائے جو ازلی دشمن کی شکل اختیار کر لیں اور ان کے لیے ایک عام مارکیٹ بن جائے. اس لیے ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ان کے لیے ضروری بھی ہو جاتا ہے، فائدہ مند ہو جاتا ہے. کہ اب جیسے آزادی کے بعد ہم سوشلسٹ خیالات کے لوگوں کی تعداد زیادہ تھے تو رشیا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ امریکہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اور رشیا اور امریکہ دونوں اپوزٹ پول کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اور ہندوستان اور پاکستان جیسے ملک جن کی اکنامک پوزیشن اتنی نہیں ہے وہ ہتھیار کی دوڑ میں آگے جا رہے ہیں، ان کا ڈیفنس کا بجٹ بڑھتا جا رہا ہے. وہ بجٹ اگر ڈیفنس پر کم کر کے اگر ہم ایجوکیشن پہ لگاتے، سوشل ویلفیئر پر لگاتے، ڈیولپمنٹ پر لگاتے تو آج حالات ہمارے دوسرے ہو سکتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں ہو پایا. پھر اس کے نام پر جو ووٹ پالیٹکس شروع ہوئی، ہم پاکستان کی بنیاد کے اوپر ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے یا انہیں ان کا کریکٹر مشکوک کرنے کی کوشش کرنے لگے. اس کے نام پر ہم ہندو پولرائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں یا مسلم پولرائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ اس کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو تقسیم کا پورا یہ خاکہ تیار ہو گیا تو مہاتما گاندھی نے اس پر روک کرنے کی کوئی نہیں، مہاتما گاندھی اس تقسیم کے خلاف تھے، مہاتما گاندھی اس تقسیم کے فیور میں نہیں تھے اور ان کی جان بھی اسی بنیاد پر گئی. اس لیے کہ جب تقسیم ہوئی تو پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ کی شکل میں ابھر کر نظر آ رہا تھا، لیکن محمد علی جناح نے اسے ایک ڈیموکریٹک کنٹری کی شکل میں اسے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. ہندوستان کے اندر ہندو مہا سبھا جو ہے وہ اس بات کی اور جو آر ایس ایس ہے یا رائٹ ونگ ہے، اوور آل آپ یہ کہیے کہ جو رائٹ ونگ ہے وہ اس امید پر تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک ہندو اسٹیٹ بن جائے گا. اور گاندھی جی نے اس وقت یہ اپیل کری تھی، چونکہ یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ہندوستان کا جو بٹوارا ہے وہ اتنی لاکھوں لوگوں کی جان پر کی قیمت کی شکل میں سامنے آئے گا. تو یہ اس نے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ہرٹ کیا اور بہت سے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا اور بہت سے لوگوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا. مطلب اس کو بعد میں احساس ہوا کہ یہ غلطی تھی، سمجھے، کیونکہ اتنے بڑی دانوں کا اطلاف جو ہے وہ ممکن نہیں تھا. لیکن وہی والی چیز کہ گولی بندوق سے نکل چکی ہے تو واپس نہیں آ سکتی، تو وہی چیز تھی. تو گاندھی جی نے یہ کوشش کی کہ اس بٹوارے کو ختم کیا جائے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ پاکستان جا کر محمد علی جناح سے بات کریں گے، انہیں سمجھانا چاہیں گے.
لوگوں کو لگا جو رائٹ ونگ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ممکن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بٹوارا ختم ہو جائے، اس لیے کہ گاندھی جی جو پاکستان چلے گئے مسلمان ہیں یا پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان پر بھی اثر انداز کرتے تھے، ایسا نہیں تھا، یا پاکستان جو لوگ جا رہے تھے یا پاکستان میں جو لوگ رہ گئے تھے سمجھے، وہ ایسا نہیں تھا کہ پوری طرح مسلم لیگ کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے، سمجھے، جو مسلمان تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مسلم لیگ کو، ہاں مسلم لیگ ایسا نہیں ہے کہ جو پاکستان چلے گئے ہیں یا پاکستان کے اندر جو پہلے سے پنجاب سندھ اور سرحدی علاقوں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ مسلم لیگ کو سپورٹ کر رہے تھے۔ خان عبد الغفار کا سرحدی علاقے کے اندر کانگریس کے ساتھ ہے، اچھا وہ تو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو جناح کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو گاندھی جی کو سپورٹ کرتے ہیں، اسی لیے سرحدی گاندھی کہلاتے ہیں وہ۔ تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ ایک دم ہوتی جا رہی ہیں کہ آپ کسی ایک کاز کو یا کسی ایک فیکٹر کو یا کسی ایک لیڈر کو الزام نہیں دے سکتے، جہاں تک میں ایک تاریخ کے طالب علم کے حیثیت سے سمجھ پاتا ہوں۔ ہمیں جب دیکھنا ہوگا تو بہت سے پرسپیکٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں، تاریخ کے اندر کوئی بھی ایک واقعے کے پیچھے کوئی ایک فیکٹر کام نہیں کر رہا ہوتا، بہت سے فیکٹر کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک امیجیٹ فیکٹر ضرور ہو سکتا ہے یا امیجیٹ کاز ضرور ہو سکتا ہے، اور ہم بعض دفعہ جو ہے وہ چونکہ ہمارا اپنا مطالعہ ناقص ہوتا ہے تو ہم اس امیجیٹ کاز کو ہی کاز مان لیتے ہیں، جبکہ وہ ایک امیجیٹ کاز ہے۔ جیسے 1857 کی بغاوت کے اندر چربی لگے کارتوس جو ہے وہ ایک امیجیٹ کاز تھا، کاز نہیں ہے، وہ اصل کاز نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہندوستان پاکستان کی سیاست ماحول بہت بڑا ٹائم لگ رہا ہے۔ اب جیسے آج کے زمانے میں آپ ایک شک کے گھیرے کے اندر لوگوں کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اب اس کے اندر ہر آدمی اسے شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اس سے کریکٹر کا سرٹیفکیٹ دینے والے آپ کون ہوتے ہیں، یا آپ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے کہ میں ہندوستانی ہوں یا نہیں ہوں۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ابھر کر سامنے آتی ہیں یہ بیسیکلی اس سیاست کی دین ہوتی ہیں، جیسے آج کی سیاست کی دین یہ ہے، اسی طرح اس زمانے میں بھی سیاست ابھر کر سامنے آ رہی ہے، سیلف انٹرسٹ ہے۔ پھر گلوبل لیول کے اوپر آپ چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی تو بہت سی چیزیں ایک ساتھ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی، کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو بہت سے سیاسی نظریات ہیں، سماجی معاملات ہیں، یہ مذہبی معاملات ہیں، سارے فیکٹرز کہیں نہ کہیں انوالو ہیں، اس میں کام کر رہے ہیں۔ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کسی پر اگر غالب آنا ہے تو اس کی زبان پر غالب آ جائے، تو اس دور میں فارسی زبان بولی جاتی تھی اور انگریزی زبان بولتے تھے، تو انہوں نے انگریزی زبان سکھانے کے لیے کئی کالج انہوں نے قائم کیے، فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں، دہلی کالج دہلی میں، اور اسی دور کے قائم کیے ہوئی یونیورسٹی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو کہ سر سید احمد خان نے قائم کی۔ کئی لوگوں کا یہ الزام ہے، کئی نقاد کا کہنا یہ ہے کہ پس پردہ سر سید احمد خان انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے کیونکہ انگریزی کی تعلیم دے کر کے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے اندر بڑے مسائل ہیں کہ اگر کوئی آدمی ریفارم کرنا چاہتا ہے یا کوئی آدمی ایماندارانہ کوششیں کر رہا ہے تو ہم اس کی کوششوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ سر سید احمد خان نے اس زمانے میں مسلمانوں کی نفس کو پہچانا تھا کہ مسلمانوں کی پچھلے پن کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیے جدید تعلیم یا انگریزی تعلیم کا جہاں تک سوال ہے تو بنگال کے اندر جو ہے وہ، یا آپ کہیں مدراس میں یا ہندوؤں کے اندر، تو لگ بھگ 100 سال پہلے شروع ہو چکی ہے، سر سید لگ بھگ 100 سال کے بعد جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ راجا رام موہن رائے سے انگریزی تعلیم کی شروعات ہو چکی ہے، اور آپ یہ علی گڑھ جو ہے وہ 1857 کے بعد کی ایک تحریک کا نتیجہ ہے، یہ سر سید احمد خان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ سر سید احمد خان کو آپ اس طرح سے دیکھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اسے اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے اندر جو 1857 کے اندر احساس کمتری ہے، ایک انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو گیا تھا اور ایک ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہوا تھا، اس لیے کہ انگریزوں نے 1857 کا سارا الزام مسلمانوں پر دھر دیا تھا چونکہ اقتدار ان سے چھینا تھا، اور پھر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت یہ ضروری تھا کہ کسی ایک طبقے کو جو ہے وہ آپ شک کی نگاہ میں سے دیکھیں یا اس کو الزام دینے کی کوشش کریں۔ تو انگریزوں نے 1857 میں بنیادی طور پر مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا اور ہندوؤں کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی، زمیندار طبقے کو بات کر رہا ہوں، عام ہندو کی بات نہیں کر رہا ہوں، زمیندار طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ تو سر سید یہ محسوس کر رہے تھے کہ اس وقت یہ ضروری ہے کہ مسلمان اس سیاست سے وڈرا کر کے پہلے تعلیم حاصل کریں اور تعلیم کی طرف بڑھیں، ان کی ایک مخلصانہ کوشش تھی۔ اب آپ اسے آج مانا کچھ بھی دیتے رہیے، وہ ایک آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے، لیکن اس طرح سے سر سید کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، بلکہ ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر جدید تعلیم کا احساس دلایا اور مسلمانوں کو روڑھی وادی سوچ سے
باہر نکالنے کے اندر ان کا ایک اہم کردار ہے، اس سے انکار کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اس وقت بھی آر ایس ایس مطلب موجود تھی، تو کیا آر ایس ایس جو ہے اس دور میں انگریزوں کا ساتھ دیا یا پھر ہندوستانیوں کا ساتھ دیا تھا؟ نہیں، آر ایس ایس تو دیکھیے بنیادی طور پر انگریزوں ہی کا کام کر رہی تھی، وہ ہندوستانی آزادی کا حصہ نہیں تھی۔ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں بنی کیسی تھی آر ایس ایس، ایک سنستھا بنی کیسی؟ دیکھیے میں نے بتایا نا، ہندو مہا سبھا، اسی کے بعد آگے چل کر پھر اس طرح کی چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں، اور بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آزادی کی جد و جہد سے ہندوؤں اور مسلمانوں کو وڈرا کروانا۔ تو آر ایس ایس یا ہندو مہا سبھا جیسی آرگنائزیشن ہندوؤں کو وڈرا کروانے کی کوشش کر رہی تھی، یہ مقصد ہے اس کے اندر۔ اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے وہ معافی نامے جو آج کل لائبریریز میں موجود ہیں، نیشنل میوزیم برٹین کے اندر موجود ہیں، انہیں آپ پڑھیں دیکھیے اس کے اندر، تو وہ تمام چیزیں نکل کر سامنے آ جاتی ہیں کہ بنیادی مقصد وہ ہے اس کے اندر۔ تو ان کا وہ پارٹیسپیشن آزادی کی لڑائی میں نہیں ہے، وہ انگریزوں کا ساتھ، وہ انگریزوں کا ساتھ دے رہے ہیں انڈائریکٹلی، اور ڈائریکٹلی وہ ان کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ملت ٹائمز میں آج ہمارے ساتھ تھے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ٹیچر ڈاکٹر محمد تعظیم، جو کہ ہسٹری کے ٹیچر ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے www.millettimes.com۔ یہ پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ فیس بک پر ملت ٹائمز کا پیج لائک کریں، ٹویٹر اور دیگر سوشل اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ ملکی و عالمی حالات پر تازہ ترین نیوز اور تجزیہ پڑھنے کے لیے کہیں بھی کبھی بھی لاگ آن کریں www.millettimes.com۔ اردو، انگلش، ہندی تینوں زبانوں میں موجود ہے یہ ویب سائٹ۔ سرکاری، سیاسی دباؤ اور کارپوریٹ سے آزاد ایماندارانہ صحافت کو فروغ دینے میں آپ ہمیں اپنا تعاون پیش کریں۔ تفصیلات ڈسکرپشن میں ہیں۔